ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام عليه أعرابي قال لمن هي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین حضرات، ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی بڑھائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اس کائنات دا خالق ہے، جو اس کائنات دا مالک ہے، جو اس کائنات نو روزیاں دین والا ہے، جس نے اس کائنات نو مارز وجود چ لے آیا ہے۔ میرے بھائیو، جو اس کائنات دے واسطے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ہر قسم کا مصنون درود و سلام اس ہستی طاہر مطہر تے، اس شیمہ دے ویر تے، اس آمنہ دے لال تے، اس خاتم النبیین تے، کہ جس با برکت ہستی نو اللہ احکم الحاکمین نے میرے تہاڈے اور پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے مابعوث فرمایا۔ میرے بھائیو، اس اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے، اس اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے جیسے گناہگاراں نو اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم رہبر و رہنما عطا فرمایا۔ اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و شوکت دا کوئی حد نہیں، کوئی جناب والا وہ دا درجہ نہیں، یعنی کہ انہوں دی شان بہت بلند ہے۔ اسی طرح ہی انہوں دی امت محمدیہ دی شان بھی بہت بلند ہے۔ میرے بھائیوں، اسی بڑی قسمت والے لوگ ہیں، بڑے مقدر والے لوگ ہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر و رہنما عطا فرمایا۔ اسی بے شک آئے سب تو بعد چاہ، لیکن قیامت والے دن سب تو پہلے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی قسمت دی بات ہے، بڑے مقدر دی بات ہے۔ اور جڑی قرآن پاک دی آیات تواڈے سامنے میں تلاوت فرمائی ہے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نے فی جنات یتساءلون۔ میرے بھائیوں، اس دنیا تے ساڈے آن دا مقصد ہے کہ اسی نیک عمل کر کے جنت دے وارث بن جائیے، اسی چنگے کم کر کے دوزخ تو بچ جائیے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اپنی دنیا نو بھی کامیاب کر لیے، اپنی آخرت نو بھی کامیاب کر لیے۔ تو جس جگہ دے واسطے، جس مقام دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا، جنت دے واسطے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی جنات یتساءلون۔ جنتی لوگ آپس کے اندر سوال و جواب کرن گے، ایک دوسرے کو پوچھن گے انل مجرمین، مجرماں دے بارے دے اندر، گناہگاراں دے بارے دے اندر، کہ ما سلککم فی سقر، وہ کیڑی چیز سی جڑی تانوں جہنم چ لے کے آ گئی ہے۔ میرے بھائیو، جنتی لوگ جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے، یہ مکالمہ ہوئے گا، اتھے گل بات ہوئے گی، تو اتھے میرے بھائیو کسے گواہی دی ضرورت نہیں، کسے ثبوت دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ وہ جہنمی لوگ خود ہی اقرار کرن گے، بیک زبان ہو کے اکٹھے ہو کے اقرار کرن گے، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ساڈا جہنم کے اندر آن دا سب تو پہلا بڑا گناہ یہ کہ اسی نماز نہیں سی پڑھتے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، اس تو بعد سب تو بڑا گناہ کی ہے اس رب دے نال شرک کرنا۔
شرک تو بعد کائنات کا سب تو بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا میرے بھائی. بڑے بڑے اور گناہ نے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہے لیکن نمازی نہیں. اللہ کا قرآن کہنا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور لوگوں نماز پڑھو، نماز قائم کرو، مشرکہ جو نہ ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ضروری عمل ہے، یہ بہت بڑا انہوں چھکنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تھی میرے بھائیوں نے کفر کیا. اور جس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کلمہ پڑھیا، جس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سی امتیاں، میرے بھائیوں صحابہ اکرام دی جماعت دے اندر نماز نو چھڈنا، نماز نو قضا کرنے دا کوئی تصور ہی نہیں. اس واسطے میرے بھائیوں نماز اسلام دا اہم ترین رکن ہے، جنوں چھڈنا اسلام چوں خروج دا سبب ہے. تو دوسری حدیث میں تواڈے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کی تھی، وہ بھی جنت کے بارے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت فی غرفا، جنت اندر کچھ ایسے کمرے ہون گے، ایسے روم ہون گے یرا ظہورها من بطونها، جنہاں دا اندرونی حصہ باہروں نظر آئے گا. اتنے شان و شوکت والے کمرے ہون گے، اتنے صاف شفاف کمرے ہون گے کہ اندرونی حصہ انہوں دا باہروں نظر آئے گا. وَيُرَا بُطُونُهَا مِن ظُهُورِهَا، اور اندروں باہروں سب کچھ نظر آئے گا. اگر انسان اندر ہو کے کھڑے ہو کے دیکھے گا تو باہروں سب کچھ نظر آئے گا. اتنے بہترین شان و شوکت والے کمرے کہ بندہ باہروں دیکھے تو اندروں سب کچھ نظر آئے، اور بندہ اندروں دیکھے تو باہروں سب کچھ نظر آئے. فقام عرابی، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہویا، اس نے کیا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمرے، ایک خوبصورت مقامات، یہ محلات کس انسان واسطے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی لمن، یہ اس کے لیے ہے من اطاب الکلام. وہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے جو اچھی گفتگو کرتا ہے، جو اچھی زبان استعمال کرتا ہے، یہ کمرے اس کے لیے ہیں. میرے بھائیوں قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر بڑے عمل ہوں گے، نماز ہوئے گی، توحید ہوئے گی، حج زکات صدقہ خیرات ہوں گے، عمرے ہوں گے، رمضان دے روزے ہوں گے، قیام اللیل ہوئے گی، بڑے بڑے عمل ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں جو ترازو دے اندر سب تو بھاری عمل ہوئے گا وہ حسن اخلاق ہے. ایک بندہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں دی زبان اچھی نہیں. اپنے ہمسایاں دے نال، رشتہ داراں دے نال، اپنے بیوی بچیاں دے نال زبان اچھی استعمال نہیں کرتا، حسن سلوک دا مظاہرہ نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں دے نماز روزے حج زکات صدقہ خیرات نیک اعمال دا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ طیبۃ صدقہ، اور لوگوں زبان جو اچھے الفاظ ادا کرنے یہ صدقہ ہے. میرے بھائیوں زبان کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اپنی زبان تے کنٹرول کر لیا، خاموش رہا، وہ نجات پا گیا. میرے بھائیوں زبان دا اچھا استعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ بندہ پہلے جنت سے جائے گا.
من اطاب الکلام، جس نے اچھی گفتگو کی. قرآن کہہ رہا قولوا للناس حسنا، حکم دے رہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرو. میرے بھائیو رب دا حکم ہے. یہ ساری اچھی گفتگو کرنا جنت داخلے دا سبب ہے میرے بھائی. کہ نامہ اعمال جو سب تو وزنی عمل. دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگوں اس بات نو بھی حقیر مت سمجھو کہ تسی اپنے مسلمان بھائی نو ملو خوش اخلاق ہو کے مسکرا کے ملو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل یہ جہنم تو نجات دا سبب نے اور جنت سے داخلے دا سبب نے. اج ساڈے لوگوں دے موڈ ہی بہت بڑے بنے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی گل تے اتنی ناراضگیاں، چھوٹے چھوٹے معاملات تے اسی جناب غصے ناراض ہو کے مہینے سال بولنے چاہتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نہیں. میرے بھائیو صحابہ کرام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں واسطے بڑے سخت ہوندے سی لیکن مسلمانوں واسطے بڑے نرم سی. لیکن اسی میرے بھائیو اج اپنے واسطے تو بہت سخت ہیں لیکن لوگوں واسطے بہت نرم. نہیں میرے بھائیو اسلام دی تعلیم نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نہیں. اور دوسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، جنت داخلے دا سبب لوگوں نو کھانا کھلانا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، فرمایا ای الاسلام خیر، اللہ دے رسول بہترین اسلام دسو کیڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں نو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اور دوسرے نمبر تے لوگوں نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، جنہوں تو جاننا انہوں میں کہنا، جنہوں تو نہیں جاننا انہوں میں کہنا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے میرے بھائیو کھانا کھلانا، غریباں مسکیناں نو کھانا کھلانا، محتاج لوگوں نو کھانا کھلانا بہت بڑے اجر و ثواب دا مسئلہ ہے، بہت بڑے اجر و ثواب دا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نو کھانا کھلان دی وجہ تو جنت عطا فرما دے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے میرے بھائیو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے گھر کنے دن کھانا نہیں پکیا. اگر پک گیا کوئی غریب مسکین آ گیا تو انہوں عطا کر دیتا. اللہ دا قرآن کہنا وَيُؤْثِرُونَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست ایسے سی کہ انہوں نے ضرورت ہونے دا باوجود لوگوں نے ترجیح دیں سی، لوگوں نے دینا پسند کر دے سی. وہ میرے بھائیو اسی مسلمان صحابہ اکرام دی زندگیاں ساڑھے واسطے نمونہ نے، صحابہ اکرام دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین مشغل راہ ہے. اگر اسی انہوں دی زندگی کے مطابق عمل کریں گے تو جس طرح صحابہ اکرام ایمان لیا کہ دنیا آخرت سے کامیاب ہو گئے، میرے بھائیو اسی بھی کامیاب ہو سکنے. لیکن اسی انہوں دی زندگی کے مطابق اپنی زندگی تے گزاریے، انہوں نے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو رواں دواں تے کریے. جس طرح انہوں نے دن رات صبح و شام گزارے، اسی میرے بھائیو اس طرح اپنے دن رات صبح و شام گزارنے کی کوشش تے کریے. کیونکہ اسلام دا اس دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ جہنم تو بچ جائیے اور جنت سے چلے جائیے. آج کوئی بندہ بزنس کردا، کاروبار کردا میرے بھائیو، لوگ کہنے بڑا کامیاب ہے، انہیں یارو لاکھ تو کروڑ پتی ہو گیا، وہ ارب پتی ہو گیا، وہ کچھ ہو گیا. لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ دا معیار ہو رہے،
اللہ تعالیٰ فرمانے لگا جڑا جہنم تو بچ گیا جنت داخل ہو گیا میرے بھائیوں کامیاب ہے۔ اج کو بندہ بزنس کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے وہ یاروں دوستوں کو مشورہ لینا کہ میں کی کروں کس کاروبار کس بزنس اندر مجھے فائدہ ہے وہ دسو یارو، لیکن ایک بزنس اللہ دس رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ او کائنات جو لوگوں او مومنوں لوگوں واسطے نہیں مومنین واسطے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو۔ میرے بھائیوں سے پتہ ایمان والے کون ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا نا زبان سے کیا پی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں کتنے مسلمان ایسے نہیں جنہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جمعہ تو جمعہ مسجد آ گئے یا عید تو عید مسجد آ گئے۔ میرے بھائیوں ایسے اسلام دا اسلام کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ۔ ایمان کہ اگر تسی کسی برائی نو دیکھو انہوں اپنے ہاتھ دینا روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنی طاقت نہیں ہاتھ نہ روکن دی وہ برائی کرنے والا قرآن و سنت دی مخالفت کرنے والا کوئی امیر آدمی ہے کوئی حکمران ہے کوئی جابر ہے فَبِاللِّسَانِهِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں زبان دینا روکو انہوں زبان نہ راز کرو کہ بھائی یہ کام اللہ اور رسول دی مخالفت والا ہے، یہ اسلام دی مخالفت والا کام ہے تو باز آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا کہ اگرچہ اتنی بھی طاقت نہیں کہ تسی زبان نہ بھی کہہ سکو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اس برائی نو اپنے دل دے نال برا جاننا ایک کمزور ایمان دی علامت ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے بھائیو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اسی دیکھی کہ اسی ایمان والے ہیں جے کہ اسی اس برائی چ خود شامل ہو جائیے پھر سڑا ایمان کی ایمان ہے۔ یہ میرے بھائیو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا خاتم النبیین ہے، جڑا اس کائنات واسطے رحمت ہے، جڑا پوری کائنات واسطے رسول ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین تو لے کے آسمان تک۔ میرے بھائیو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جڑا امام الانبیاء ہے، جڑا نبیوں کا ایمان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو سی ایمان اپنے نو ذرا مضبوط کریے، اپنے ایمان نو سی ذرا دیکھیے کہ ساڑھے کنا کی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت والی مجلس بیٹھی ہیں تو بیٹھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہو رہی ہے، سانو ساڑھے جسم تے ساڑھے روح تے سانو جناب کوئی پریشانی نہیں میرے بھائیو یہ مسلمان دا کم نہیں۔ اس واسطے وَآتَمَ الطَّعَامُ لوگوں نو کھانا کھلانا بہترین ایک اسلام ہے۔ ہاں وہ گل کر رہے سی کہ تجارت بزنس کاروبار اللہ کہنا کہ یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کہ اے ایمان والیو کیا میں تمہیں ایسا بہترین بزنس کاروبار تجارت نہ دساں جنہیں تمہیں دردناک عذاب تو نجات دے دے؟ ہاں جی اللہ جی وہ کیڑا بزنس ہے کیڑی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ اس اللہ دے ایمان لے آنا اس کائنات کی سب تو بڑی بزنس ہے، اس کائنات کا سب تو بڑا تجارت ہے کہ کہنا اقرار کر لینا کہ لا الہ الا اللہ کہ اس کائنات دا خالق اور مالک اور روزیاں دین والا اولاداں دین والا اس کائنات کے اندر بگڑی بنان والا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ اس کائنات دا سب تو بڑا بزنس ہے میرے بھائی، اس کائنات کی سب تو بڑی تجارت ہے کیونکہ انسان جہنم تو بچ جائے گا۔
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, और उस तो बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आना। मेरे भाइयों, जिस तरह से कहने अल्लाह तो अलावा इस कायनात के अंदर कोई इबादत के लायक नहीं, इस तरह ही तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, इस कायनात के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा कोई अताअत के लायक नहीं। मेरे भाइयों, साड़ी कामयाबी, साड़ी कामरानी, साड़ी फलाह बहबूद दुनिया आखिरत के अंदर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुताबिक चलन दे नाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते ते चलन दे नाल है। अगर कोई बाप है तो देखे बतौर बाप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बतौर बाप से। अगर कोई बिजनेसमैन कारोबारी बंदा है वो खुद देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस किया, कारोबार तजारत की है, किस तरह की। अगर कोई खतीब है तो खुद देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खतीब किस तरह से। अगर कोई इमाम मस्जिद है वो बतौर इमाम मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाए। अगर कोई मुसाफिर है उस सफर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किए ने, उस मामलात को मद्देनजर रखे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते निजात का सबब है, दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी का सबब है। ते इतनी कामयाब तरीन हस्ती नूं असीं किस तरह छड्ड दें। एक यहूदी और एक हिंदू ने एक किताब लिखी है, द 100 मैन ग्रेट ऑफ वर्ल्ड। इस दुनिया के यानी कि 100 अजीम आदमी, उन्होंने सब तो पहले नाम किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ईसाइयत एक यहूदी है, जो किताब की रूलनुमाई हुई उन्होंने पूछा कि यारो तुसी मुसलमानों के नबी का नाम लिखा है। उन्होंने क्या जिन्होंने किताब लिखी सी कि असीं पूरी दुनिया के अजीम लोगों दी जिंदगियां का मुतालिया किया है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेहतर सानू कायनात च कोई नजर नहीं आया। तो मेरे भाइयों, इतना अजीम नबी, इतना साडा अजीम रहबरो रहनुमा कि जिन्हां ते असीं कदम उठाइए तो सानू नेकी मिले। जिस मुतल्लक उन्होंने कहा कि अगर घरों वजू करके तुसीं आओ मस्जिद के अंदर तो मेरे भाइयों एक गुनाह माफ हुए, एक दर्जा बुलंद हो। आइए असी कोई नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ वजू किया है, अपने डेरे ते किया है, अपनी हवेली च किया है, मस्जिद किया, घर किया है, लेकिन सिर्फ कलिमात कहने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दूसरी हदीस अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उस इंसान के वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोलता। मेरे भाई 8। कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई मस्जिद की तरफ कदम नहीं उठाया, कोई मुसल्ला ते नहीं खड़े हुए, सिर्फ वजू किया है, अल्लाह ताला ने मुसलमान के वास्ते 8 दरवाजे खोल दिते ने। उदखुल मिन अय्य शाह, ऐ मेरे मुसलमान बंदे जिस तो तेरा जी चाहे दाखिल हो जा। इहदा की सबब है मेरे भाइयों? इहदा सबब है कि असी उस अल्लाह की उलूहियत की, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं गवाही देना तेरे तो अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरे भाइयों ने कलिमात का बड़ा वजन है, ला इलाहा इल्लल्लाह का बड़ा वजन है कि क़यामत वाले दिन नामा या माल एक साइड से ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरी साइड से पूरी कायनात होगी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा, वजनी होगा। छोटे छोटे काम मेरे भाई अल्लाह ताला जन्नत के दाखिले का सबब बना रहा। कितना रहबरो रहनुमा, कितना साडा एक अजीम इंसान, एक अजीम नबी है साडा कि जिन्होंने हर मामले साड़ी तरबियत की, उठन बैठन वास्ते तरबियत की है, जान आने वास्ते तरबियत की है, चलन फिरन वास्ते तरबियत की है, जिंदगी के हर मामले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत की। तो उसके बावजूद असी फिर अज नाकाम, तो क्यों नाकाम? मेरे भाइयों, असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छड्ड दिता।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بتائے ہو طریقے دے مطابق اسی زندگی نہیں گزار رہے. اگر اسی اج بھی زندگی گزاریے تو انشاءاللہ ساری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی تو آخرت بھی کامیاب ہو سکتی. آج کائنات کے اندر دور حاضر کے اندر اسی دیکھیے تو صرف مسلمان پریشان. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یورپ چ گیا, ایک گورے دے نال میری ملاقات ہوئی. گورے نے مجھے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ اسلام ایک بڑا عظیم مذہب ہے, کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں, لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ مسلمان دنیا کا بدترین انسان ہے. اسلام دنیا کا عظیم مذہب ہے, لیکن پریشان کیوں ہوں کہ مسلمان دنیا کا بدترین انسان ہے. میرے بھائیو, علامہ اقبال نے کیا نا, وضع میں سارا تمندن میں حنود, وہ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ میرے بھائیو سانو تو دیکھ کے آج کل یہودی شرماندے نے, کیا مسلمان نے اپنے آپ نے جھنجھوڑیے, اپنے آپ نے دیکھیے کہ اسی کس طرح کا مسلمان ہے. جی اگر علامہ اقبال آ جائے دنیا تے آ جائے, انہیں تو کوئی 100 سال 90 سال پہلے دی یہ بات کہی ہے, جو ہن دنیا تے آ جائے تو اور پریشان ہوئے کہ یار اس وقت اور دور سے آج مسلمانوں کا کی حال ہے. میرے بھائیوں سے اپنے گھر بار نو دیکھیے, اپنے یاراں دوستاں نو دیکھیے کہ اسی کس طرح دے مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نو دیکھیے کہ خیر القرون کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمانے جو بہترین زمانہ ہو میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, اس سے بعد میرے صحابہ اکرام دا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, اس سے بعد تابعین دا زمانہ ہے, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں سے اپنے رسم و رواج نو چھڑیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو اپنائیے. کہ بہترین زمانہ ہو زمانہ سی سادہ زمانہ بہترین نہیں, یہ تو پرفتن زمانہ ہے, یہ تو ازمائشاں والا, پریشانیاں والا, ٹینشنوں والا زمانہ ہے. وہ بہترین زمانے والا سی غور کریے کہ جنہا بہترین زمانہ انہوں نے کس طرح گزارے, تاکہ اگر وہ بہترین زمانہ اسی اس زمانے والا غور کریے, سادہ زمانہ بھی بہترین ہو سکتا ہے, اسی اس مطابق عمل کریں. اس واسطے میرے بھائیو اسلام بڑا امن والا دین ہے, بڑا سلامتی والا دین ہے, بڑا پیار محبت الفت والا دین ہے. اس تو بہتر کائنات چکی دین نہیں, جنہاں آسان لوگوں نے آج کل انہوں چھڑ دیتا ہے. وہ سوسی دور چلے گئے ہیں کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں کا سبب ہیں. ہن فلسطین کے اندر کی ہو رہا, معصوم بچے, عورتیں, بزرگ آدمی, نوجوان, سب نو گاجر مولی دی طرح جب کٹ رہے ہیں, وڈ رہے ہیں. صبح شام ہاسپٹل دے حملے, یونیورسٹیاں کالجاں گھراں تے حملے, کوئی جگہ محفوظ نہیں. لیکن میرے بھائیو اسی کیسے مسلمان ہیں کہ اسی ٹس تماس نہیں ہو. 54 56 57 اسلامی ملک, دنیا دی بہترین معیشت, دنیا دا بہترین بزنس کاروبار, دنیا دے بہترین خطے دوتے, لیکن انہوں دے 4 چفیرے سارے مسلمان, لیکن مسلمان ہی کٹ رہے ہیں, وڈ رہے ہیں تھے, مسلمان مر رہے ہیں, کوئی بچان والا نہیں. اسی کیسے مسلمان. میرے بھائیو اسلام محمد بن قاسم کتوں آ گیا, ایک ہندو عورت کی آواز دیتے, لیکن اسی کیسے مسلمان. اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. تیسرا بڑا بزنس اللہ کے راستے جہاد کرنے. میرے بھائی بہت بڑا بزنس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین واسطے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات بنا کے رکھے ہیں, تیار کر کے رکھے ہیں. 100 درجات صرف مجاہدین واسطے. ایک درجہ تے دوسرے درجے تک فاصلہ, زمین تو آسمان تک دا فاصلہ. میرے بھائیو کتنا بڑا اجر و ثواب.
لیکن اج حکومت مسلمان ساڈے تے کچھ اختیار چ نہیں کہ اسی کچھ کریے. اسی تو انہاں واسطے دعا کر سکنے یا اللہ انہاں دے حال تے رحم کر. یا اللہ جنہاں نے کوئی اختیار نے یا اللہ انہوں نے اختیار استعمال کرنے دی توفیق عطا کر, تاکہ میرے بھائیوں وہ کشمیر دے مسلمان, انڈیا دے اندر بہت ظلم و ستم ہو رہا, وہ مسلمان اچھے تے میرے بھائیوں اس اللہ دا شکر ادا کریے. آزادی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسی آزاد ہوں, اپنے ملک دے اندر نماز اپنے طریقے نہ پڑھ سکنے ہیں, قربانی کر سکنے ہیں, اور معاملات زندگی دی اسی بہت اچھے طریقے نال اپنی مرضی کے مطابق سنت کے مطابق ادا کر سکنے ہیں. لیکن ایسی جگہ نے کہ جتھے میرے بھائیوں اسی ادا نہیں کر سکتے, وہ سارے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں. اس واسطے اسی چلو انہوں واسطے دعا کریے کہ یا اللہ انہاں دی حال تے رحم فرما, یا اللہ انہاں دی غیبی امداد فرما جس طرح تو بدر والے دی مدد کی سی. میرے بھائیوں سے اپنے اسلام نو پہچانیے, اپنے اسلام کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریے. کیونکہ اسی اگر چھوٹا ساڑا بچہ ہے ان کہیے بیٹا نماز پڑھ کے آ, وہ نماز پڑھنے واسطے نہیں جائے گا. اسی ان جدو انگلی پھڑ کے ان کہیے نا بیٹا آپ مسجد چلیے, پھر وہ نماز پڑھے گا, پھر وہ نمازی بنے گا. اس واسطے میرے بھائیوں سب دوستوں کے درخواست ہے کہ نماز ہی کوشش کرو کہ نمازی بن جاؤ, قرآن دی تلاوت کرو, حدیث کو یک قدی پڑھن دی کوشش کرو, تاکہ اپنے سارے دوست بھی نمازی ہوں. قیامت والے دن سارے دوست ایک دوسرے کو جدا ہو جائیں گے, الا المتقون, صرف متقی لوگ دوست دوست رہیں گے, نیک لوگ دوست دوست رہیں گے, اور کوئی دوست دوست نہیں رہے گا. اس واسطے میرے بھائیوں اپنے دوستوں سے بھی غور کرو, دوستوں نے کہو آؤ مسجد چلیے, نماز پڑھیے, نیک عمال کریے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریے, تاکہ ساری میرے بھائیوں دنیا بھی کامیاب ہو جائے, آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.